اللہ عظیم صدق رسولہ النبی کریم وقال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو وہ طاقت بخشی ہے کہ اسلام کو دبانے کے لیے جب بھی باطل طاقت سامنے آئی تو اسلام کا کچھ بھی نقصان جانی طور پر مالی طور پر ہوا پر کبھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ یعنی کہ اگر ہم اس ماحول کی بات کریں تو جان کا بھی نقصان ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا، اور یہ بات اپنے ذہن سے وہ لوگ نکال دیں جن کو لگتا ہے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن اسلام پھر بھی باقی رہے گا۔ قیامت تک اسلام کی بقا موجود ہے، اور اسلام کو ماننے والا ہر شخص بھی موجود رہے گا، ہر شخص موجود رہے گا، ہر شخص اس لیے موجود رہے گا کیونکہ قیامت اس وقت ہی آئے گی۔ جب تک مسلمان موجود ہے تب تک قیامت سروں پر نہیں آنے والی۔ جس دن یہ قوم نہیں ہوگی اس کے بعد تو پھر یہ اپنی خیر منا لے، پھر ان کا کیا ہوگا، یہ اپنی خیر منا لے۔ اسی لیے ہمارے اسلام کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، ہماری مساجدوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے ساتھ جو حالات کیے جا رہے ہیں، اور مسجدوں کے ساتھ جو معاملات پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو حالات کیے جا رہے ہیں، ابھی تک مسلمان کا بچہ برداشت کر رہا ہے، ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے، اور یہ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اسلام نے اسے عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اسلام وہ چیز ہے جسے اتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی اوپر اچھلنے والا ہے۔ تو برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا خون ابھرے گا تو پھر ہم اپنی طاقت انشاءاللہ دکھا دیں گے، پھر دکھا دیں گے۔ اسی لیے کیونکہ ہم ایک وقت تک ہر چیز کو برداشت کریں گے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی تو ہم ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز اڑتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے یہ خوف نکال دینا چاہیے۔ جب یہ لوگ اتنا کھل کر ہمارا مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنی باتوں کو کھل کے کرنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ جب یہ ہمارے ساتھ یہ حالات کر رہے، اگر ہم اسی طرح دب کے رہیں گے، اپنے گھروں میں چھپ کر رہیں گے، تو پھر ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہر جوان کو چاہیے کہ وہ ناموس رسالت کے لیے باہر آئے، اپنی مسجدوں کے لیے باہر آئے، اپنے مدرسوں کے لیے باہر آئے، اپنے مزارات کے لیے باہر آئے، اپنے علماء کرام کے لیے باہر آئے۔ بلکہ میں اتنی بات سمجھا دوں تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے باہر آئے۔ اگر وہ آج باہر نہیں آئے گی تو کل اس کی نسلیں بھی باقی نہیں رہے گی۔ آج اگر علماء کرام کے لیے آواز نہیں اٹھایا گیا تو آنے والی امت جو ہوگی وہ گونگی ہو جائے گی، وہ بول نہیں پائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے قائدین کو جو بند کیا گیا ان کے لیے آواز اٹھائے، ہماری مسجدوں کے لیے آواز اٹھائے، اور اسلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو وہ شان عطا کی۔ اگر یہ آزمانا چاہتے ہیں تو ہم آزمائش کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہماری کوئی سننے والا نہیں، ہماری بات کوئی ماننے والا نہیں، اس بات سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی سننے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، تو ہمیں یقین اللہ رسول ہمارا مددگار ہے، اللہ رسول ہمیں سننے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر ہم میدان میں بھی آئیں گے، وقت آنے پر ہم اپنی گردنیں بھی دیں گے، جو باتیں کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے، لیکن جذبات ہمارے کمزور نہیں ہے۔ اللہ نے جوانوں کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ باطلوں کے مقابلے کی طاقت رکھنے کے لیے ہمارے پاس دم اور خم دونوں موجود ہیں۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ آج بس اتنی بات سمجھ جانا ہے کہ قوم کے جوان اب بیدار ہو جائیں، قوم کے جوان اب اپنے آپ کو سدھار لے، اور وہ اپنے دلوں کے اندر یہ بات ڈال لے کہ میں جو ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اپنی بات کو قائم رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتے رہے کہ ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اپنے جذبات کو باہر لائے، اپنے احساسات کو باہر لائے۔ اب دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے دکھا دیا کہ ہم بالکل تمہارے خلاف ہیں، ہم مارنے تمہیں آئے ہیں، ہم کاٹنے تمہیں آئے ہیں، ہم تمہارے اختیارات چھیننے آئے ہیں، ہم تمہارے مساجدوں کو چھیننے آئے ہیں۔
ہے, ہم تمہارا حق چھیننے آئے ہیں, تم اس دیش کے اندر کوئی قیمت نہیں رکھتے. جب اتنی ساری چیزیں اگر وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں کچڑے کے برابر کہتے ہیں, وہ ہمیں جہادی کہتے ہیں, وہ ہمیں آتنکوادی کہتے ہیں, جب سارے جملے انہوں نے کہہ دیے ہیں تو پھر برداشت کس بات کا ہے؟ جب انہوں نے ہمیں چہرہ دکھا دیا کہ ہم کون ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بتا دیں گے کہ جو نام تم نے ہمیں دیا ہے وہ نام ہم اصل میں کر دکھانا بھی جانتے ہیں, کر دکھانا بھی جانتے ہیں. تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب اسے اس باتوں کو کوئی اکسانا کہے, اسے اس باتوں کو کوئی بھڑکانا کہے, جسے جو مرضی کہنا ہو وہ کہے. جب یہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی مساجدوں کے لیے اگر 4 جملے بولنے پر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں کہ وہ کیا کریں گے, وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, قوم کے ساتھ کیا کریں گے, ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. ہم تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف اسلام کے لیے, اپنے نبی کے لیے گزارتے ہیں. ہمیں سکھایا ہی یہی گیا کہ یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی ہے صرف نبی کے لیے. اور نہ سمجھ ہے وہ لوگ جو مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.